سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم حروف قلقلہ اور حروف صفیریہ کی ادائیگی کے متعلق پڑھیں گے۔ حروف قلقلہ اور حروف صفیریہ کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ حروف قلقلہ وہ حروف جن کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے، یعنی ساکن حروف میں وہ حروف جن کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اور اس کی دوسری مثال، جس طرح بھی آپ کے پاس بال ہے، وہ آپ دیوار پہ مارتے ہیں تو اچھل کر واپس آپ کی طرف آ جاتی ہے، تو قلقلے کی بھی یہی مثال ہے کہ آواز ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہلا کر پڑھنا۔ تو وہ ٹوٹل جو ہے نا 5 حروف ہیں، قطب جدن، یعنی قطب جدن بھی پڑھ سکتے ہیں، قطب جدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 5 حروف جو ہے نا قطب جدن، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ۔ قاف طا با جیم دال۔ کب قلقلہ ہوگا ان میں؟ جب ان پہ سکون آئے، یعنی جزم آئے، یا مثلا ان پہ اصلی سکون ہو یا پھر وقف کی وجہ سے ہو۔ جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی، جس طرح قل هو اللہ احد، دال وقف کی وجہ سے ساکن ہو جاتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے۔ اور حروف صفیریہ وہ حروف جن میں سیٹی کی مثل آواز پیدا ہوتی ہے، صاد زا سین 3 ہیں، تو انہی کے متعلق جو ہے نا آج ہم نے جو ہے نا آگے پڑھنا ہے۔ تو یہ تو ہمیں معلوم ہو کہ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ تو اب ان 5 حروف جب ان پہ سکون یعنی جزم ہو تو قلقلہ کریں گے۔ تو اب قلقلہ جو ہے نا، قاف کا قلقلہ جو ہے وہ کس طرح ہوگا؟ اق اق اوق، اس طریقے سے، یعنی اق اق اوق، اس طرح نہیں پڑھنا، ہلا کر پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ اق اق اوق۔ اچھا، چھوٹے کاف میں قلقلہ نہیں ہوگا، بس یہی جو 5 حروف ہیں ان میں قلقلہ ہوگا، باقی ساکن حرف کو ہلا کر نہیں پڑھنا۔ اچھا، اب آگے الفاظ کی صورت میں خلقنا، یہاں جو ہے نا قاف ساکن ہے تو قلقلہ ہوا۔ تقویم، یہاں بھی قاف ساکن ہے تو قلقلہ ہوا۔ مقربتین، تو یہ قاف کے متعلق ہوا کہ قاف کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، اس میں قلقلہ کس طرح کرنا ہے۔ اب طا، اطو ایطو اوطو۔ اچھا، قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے، طا بھی موٹے حروف میں سے، ان کو موٹا بھی کرنا ہے ساتھ۔ تو طا میں اس طرح قلقلہ ہوگا، نطفتین، اور اس طرح مطلعن۔ پھر آگے با میں اب اب اب، کسب وقب عبدن۔ جیم میں اج اج اج، تجری اجرن زجرتن۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ان میں قلقلہ کرنا ہے۔ تو جیم کا قلقلہ اسی طرح ہوگا، اج اج اج، تجری اجرن زجرتن۔ اب دال میں اد اد اد، عدنین قدحا یدعو، یعنی اس کو اد نہیں پڑھیں گے بلکہ اد، یعنی قلقلہ اس طرح ہوگا۔ تو یہ ہوا حروف قلقلہ کے متعلق کہ ہم نے قلقلہ کس طرح کرنا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہلا کر پڑھیں گے، اور باقاعدہ یعنی اس کی مشق بھی ہم نے جو ہے نا پڑھ لی۔ تو اب آگے جو ہے نا حروف صفیریہ کے متعلق جو ہے نا پڑھیں گے کہ حروف صفیریہ میں جو ہے نا ان کو کس طرح پڑھنا ہے، اور ان کو حروف صفیریہ کیوں کہتے ہیں۔ تو حروف صفیریہ 3 جو حروف ہیں، زا سین صاد۔ سین کے بعد ہم موٹا کریں گے تو صاد ہو جائے گا، صاد جو ہے نا موٹا پڑا جاتا ہے۔ باقی ان میں جو ہے سیٹی کی مثل آواز پیدا ہوگی، تو اس لیے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔
تو صفت صفیر اس کے اندر جو ہے نا وہ قائم رہنی چاہیے. تو یہاں جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ حروف صفیریہ 3 حرفوں میں سیٹی کی طرح آواز نکالے. وہ حروف یہ ہیں ز سین صاد، ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. تو ان تینوں میں سیٹی کی مثل آواز پیدا ہوگی. کس طرح؟ ز سین صاد، ز سین صاد. بس سین کی آواز کو موٹا کریں صاد بن جائے گا، لیکن موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے، ہونٹ گول نہیں کرنے، ورنہ یہ جو ہے حرف جو ہے نا چینج ہو جائے گا. تو حروف صفیریہ کی مشق. اب زا کی مشق پہلے کرتے ہیں. از از از، یعنی اس طرح کی آواز میں نکلے گی. از از از. رزق، ازلفت، زعیم، یعنی یہ آواز بیچ میں آنی چاہیے زا کے اندر. اب آگے سین کی. اس اس اس، درس، اسرا، یسرن. اب صاد کی. اس اس اس، والعصر، قصر، صراط. تو یہ 3 حروف صفیری ہیں، ز سین صاد. تو یہ صفت جو ہے نا ان کے اندر سیٹی کی جو صفت ہے یہ ادا ہونی چاہیے. تو آج ہم نے حروف قلقلہ اور حروف صفیریہ کے متعلق پڑھا کہ حروف قلقلہ کون سے ہیں اور حروف صفیریہ کون سے ہیں، ان کی ادائیگی کا طریقہ اور اس کی مشق جو ہے نا الحمدللہ ہو گئی. تو باقی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. والسلام.